دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی انسان علی بول رہا ہوں شیر خان صاحب۔ ہاں بتائیے انسان علی صاحب، یہ کون سا نمبر ہے آپ کا؟ یہ بھی ایک نمبر دوسرا نمبر ہے، اصل میں یہاں ووڈا فون میں نہیں چلتا ہے نا۔ جی 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 کرتا ہوں۔ اچھا اچھا ہاں اچھا یہ بتائیے مجھے، آپ کا ڈی پی میں نے چیک کیا، جی جس میں ایک صاحب پوری لکڑی کا جو ہے پورا سلہ اٹھائے ہوئے ہیں، جی جی۔ تو یہ لکڑی کا ہی کچھ کاروبار ہے آپ کا؟ نہیں نہیں۔ اچھا، نہیں جیسے گجرات وغیرہ میں چلتا ہے بہت بڑے بڑے ہاں چلتا ہے یہاں پہ۔ ہاں ہاں، یہ اصل میں ایک ویڈیو آئی تھی پاکستان کی ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ وہ میرے پاس چلے ویڈیو بھی تھی، چلی گئی تو ایک ضعیف العمر آدمی یہ وہاں محنت مزدوری کرتا ہے، یہ اوریجنل سین اتنا بڑا لکڑا اٹھا کے وہ لے جاتا ہے گا، تو وہ میرے کو پسند آ گیا، وہ محنت مزدوری والا، تو میں نے رکھا تھا۔ جی جی۔ اچھا کیا بات چل رہی تھی گروپ میں آپ کا؟ نہیں، گروپ کے اندر تو بات یہ چل رہی تھی جیسے کہ وہ جعل حق کی عبارت ہے، جی اس کے اندر احمد یار خان نعیمی صاحب نے بتایا کہ بھئی معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب علم عطا ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے وہ بھی سب چیزیں دی۔ اس کے بعد میں آگے پھر وہ بہت سی باتیں پھر تضاد کی لکھتے ہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی الگ لکھتے ہیں گے، اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھو کنز الایمان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، تو اس کی تفسیر کے اندر بھی نئی مراد آبادی پھر وہاں لکھتے ہیں کہ بھائی مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگ موجود تھے منافق، لیکن آپ کو علم نہیں تھا مدینے کی زندگی میں، تو پھر اللہ نے آپ کو بتایا تو پتہ چلا، اس کے پہلے نہیں معلوم تھا، یعنی ایسی بہت سی باتیں اور ہے۔ تو اس بات کے تعلق سے میں نے کہ یہ ان کا معلوم کرتے اپنے کو، حالانکہ علم غیب کے اندر تو میرے خود کا اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس آج جو غیب کی خبریں یا جو غیب کی جانکاری ہمارے پاس ہے، مثال کے طور پہ قیامت کے اندر لوگ کس طرح سفارشوں کو تلاش کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس طرح مثال دیتا ہوں قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک نہیں ایسی ہزاروں سینکڑوں خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ہم کو پتہ چلا آپ کے ذریعے۔ جی جی، یہ ہمارا ایمان ہے، ایک نہیں سینکڑوں خبر انگنت، اور وہ سب پہ ہمارا ایمان ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی جی۔ اچھا، اور جو باتیں اللہ نے آپ کو جتنی بھی باتیں بتائے وہ امت تک آپ نے پہنچا دی، کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی جی، اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ کچھ چھپا لے، امت تک پہنچا دیا جی جی۔ اور جو باتیں اللہ نے نہیں بتایا آپ کو وہ آپ نہیں جانتے، اور جو اللہ نے بتائے، اور سب سے زیادہ علم، سب سے یعنی جو کچھ ہدایت ملی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملی جی جی۔ کچھ لوگ جی شیر خان صاحب، جی علوم غیب کا جو تعلق ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی جی جی، تو اس کا یہ حال معاملہ ہے کہ جیسے کہ علوم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا جی، اب جو باتیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ ہاں بھائی یہ باتیں بتاؤ، جی جی، وہ باتیں آپ نے بتا دی جی، اور جو باتیں اللہ کی طرف سے نہیں حکم ہوا کہ اس کی وجاہت نہ کرو، وہ باتیں آپ نے بتائی۔ جی 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 جی، جیسے قرآن کریم ہے
جی قرآن کریم میں ہر شے کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیں. جی جی ہاں ہے. اب پورا قرآن شریف جو ہے، جتنی قرآن شریف پوری طریقے سے ہے، جی قرآن کریم ہر شے کا علم ہے. اللہ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، سب ذکر کر دیا ہے، جی اول آخر سب ہے نا. جی 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 صحابہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہر ایک شے کا علم ہے، لیکن کچھ علم ایسا ہے کہ جس سے ہم قاصر ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. مطلب جی صحابہ ایسا ارشاد فرماتے ہیں. القصائص الکبریٰ جو ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. جی جی مطلق طور پہ قرآن میں جب ہر شے کا علم ہے جی اور صاحب قرآن جس کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا جی جی اور قرآن پاک کی جو شرح ہے وہ ہے حدیث مبارکہ، جی جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہر شے کا علم ہے قرآن کے جی جی مطابق. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اگر کوئی انکار کرے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا انکار کر رہا. بے شک بے شک. ہے نا. اچھا، جی جی تو اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے، یہ سب پہ تو بالکل عوام کو چاہیے تو بات ہی نہیں کرنا چاہیے. جی 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 کیونکہ نہ کوئی کسی کو حد معلوم ہے کہ کتنا تھا، جی جی اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہے کہ اتنا نہیں تھا. جی جی لوگ جو ہے حدود قائم کرنے لگتے ہیں. بہرحال کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو دلیل دیتے ہیں یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا، آپ کو علم نہیں ہوا اس کا. جی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گم ہو گیا، شان ہوئے 2 دن، اس کا علم نہیں تھا. جی جی تو یہ جو معاملہ ہے یہ سب متشابہ میں سے ہے. وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا علم کیوں نہیں ہوا، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کو پریشان نہیں کرنا چاہے گا، اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت رہ ضرور ہے. جی جی اب یہ اس سے استدلال کرتے ہیں. اچھا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے جو ہے عصر کے بعد آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. تو اب فریق مخالف جو دلیل پیش کرتا ہے اور جیسا وہ استدلال کرتا ہے، تو اس کے باقول اگر یہاں پہ بھی وہی استدلال کرے تو پھر اللہ عالم الغیب بھی نہیں ہے اس کے اصول سے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ جی جی تو اس طرح جو ہے معاملہ ہوتا ہے. لوگ پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. اب اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، حالانکہ اللہ عالم الغیب سب جانتا ہے، سب جاننا. لیکن فرشتوں سے جو ہے سوال کرتا ہے اور ان سے وہ پوچھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے، معذرہ، اللہ سب جانتا ہے لیکن پوچھتا ہے. تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہو، ایسی سب بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو نہ ہو کہ ہمارے علم میں یہ ہے کہ ہم صحیح بات کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو ہمارے زبان سے کچھ غلط نکل جائے اور کچھ کفریہ کلام نکل جائے یا کچھ ایسا بات نکل جائے جس سے ہم ایمان سے خارج ہو جائے، ہے نا. لیکن کیا کریں، باطل جو فریق مخالف وغیرہ ہوتے ہیں بات کرتے ہیں. جی اور باقی خیریت سے خان صاحب؟ خیریت. تھوڑی کھانسی آ رہی ہے. ہاں ابھی سب طرف سردی کا ماحول ہے. جی جی جی. تو انشاءاللہ ملاقات کرتے ہوئے نا. بہت بہت شکریہ. باقی بات سے ہمارے سیٹیفائی ہیں نا آپ؟ نہ صحیح ہے آپ کی بات. چلیے.